ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ اچھا، اس کے بعد جی مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں جو حضرت مرزا صاحب کو جو مانتے ہیں وہ اپنے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ان کو ہمارے معاشرے میں قادیانی کہتے ہیں، مرزائی کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ لوگ کہتے ہیں جی دھوکہ دینے کے لیے عوام کو یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں جی۔ اچھا، اب یہ کرنے کے بعد پیارے بھائیوں ایک بات مولوی صاحب نے بیان کی وہاں پہ جو کہ بہت ہی اہم ہے، اور خاکسار جو ہے اس بات کو یعنی کہ اگر میں کہوں نا جو اب تک میں نے آپ کے سامنے باتیں بیان کی ہیں وہ تو ساری ثابت ہو گئی ہیں الحمدللہ کہ سب جھوٹ مولوی صاحب نے بولے ہیں، ہاں یہ بات سچی ہے، ٹھیک ہے جی۔ فرماتے ہیں، یہ میں آپ کو ان کی آڈیو بھی سناؤں گا، فرماتے ہیں اپنی ویڈیو کے 42 منٹ 50 سیکنڈ پہ کہ ہمارے علماء نے یعنی غیر احمدی علماء نے پہلے دن سے یہ کہا کہ یہ لوگ کافر ہیں، یعنی احمدی جو ہیں مسلمان یہ ان کے نزدیک کافر ہیں، کہتے رہے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے۔ بہرحال کہتے ہیں جی چنانچہ ہمارے لدھیانہ کے علماء لدھیانہ نے سب سے پہلے ان کے خلاف فتویٰ کفر دیا۔ اب یہ دیکھیں یہ وہ سچ ہے جو کہ آج کل کے مولوی عموماً عوام سے چھپاتے ہیں، اور یہ جب بھی کفر اسلام کی بات ہو تو یہ کہتے ہیں جی ہم نے تو 1974 میں اس لیے ان کو کافر قرار دے دیا تھا، یا ہم ان کو اس لیے کافر کہتے ہیں کہ قادیانیوں نے پہلے ہمیں کافر قرار دیا تھا۔ سری جھوٹ ہے، بالکل سری جھوٹ ہے یہ بات، اور یہ مولوی صاحب مان رہے ہیں۔ میں آپ کو بھی ان کی آڈیو سناتا ہوں۔ پھر کہتے ہیں جب اس نے یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق کہہ رہے ہیں جب اس نے ابھی کھل کر دعوے بھی نہیں کیے تھے ان حضرات نے اس وقت فتویٰ دے دیا، پھر بعد میں دیگر احباب نے خصوصاً مولانا ثناء اللہ مرسری، محمد حسن بٹالوی، یہ ان حضرات کی محنت اور باقی بہت سے احباب اس وقت موجود تھے، پھر سب نے مل کر ایک مشترکہ فتویٰ جاری کیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی اپنے دعووں کی وجہ سے کافر ہو چکا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر مزید کہتے ہیں جی 1901 میں تو سب نے صراحتاً کہہ دیا جب دعویٰ نبوت ہوا کہ یہ کافر ہے۔ اب الحمدللہ اللہ کے فضل سے مولوی صاحب نے، اب دیکھیں مولوی سچ بولے گا تو بیچارہ پھنس جاتا ہے، کیا کریں پھر وہ، اسی لیے تو بیچارے جھوٹ بولتے ہیں۔ اس بیچارے نے ایک سچ بولا پیارے بھائیوں وہ بھی الٹا پڑ گیا۔ مولوی صاحب جس طرح خاکسار نے عرض کیا ہے یہ مولوی حضرات یعنی یہ بار بار یہ جھوٹ بولا کرتے ہیں کہ جی جماعت احمدیہ تو بڑی جناب ظالم ہے جی، ہمیں کافر کہتی ہے، ہمیں غیر مسلم کہتی ہے، ہماری تو اس لیے مجبوری ہے جی ہم ان کو غیر مسلم کہتے ہیں۔ اب ان مولوی صاحب کا اقرار سنیں، ان کی یہ آڈیو سنیں، ان مولوی صاحب کا اقرار کہ واقعی جماعت احمدیہ مسلمہ کو اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کافر کہنے والے پہلے مولوی تھے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب بعد میں مثلا حقیقت الوحی میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا کہ جب اللہ کے رسول حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جو کسی مسلمان کلمہ گو کو کافر کہے تو وہ کفر اس شخص کے اوپر الٹا پڑ جاتا ہے، حضور نے فرمایا اس لیے میری یہ مجبوری ہے کہ وہ لوگ جن کو میں بار بار کہتا رہا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، میں کلمہ گو ہوں، اور یہ پھر بھی مجھے کافر قرار دیتے ہیں، اس لیے میری مجبوری ہے کہ میں اب یہ کہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فتویٰ اور آپ کی اس حدیث کے مطابق یہ کفر الٹا آپ لوگوں کے اوپر پڑ چکا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب سنیں ان مولوی صاحب کا اقرار کہ واقعی ان لوگوں نے پہلے کافر کہا تھا اور واقعی پھر کفر ان کے اوپر الٹا پڑا ہے، سنیں ذرا۔ ہمارے علماء نے پہلے دن سے کہا یہ لوگ کافر ہیں، چنانچہ ہمارے لدھیانہ کے علماء لدھیانہ نے سب سے پہلے ان کے خلاف فتویٰ کفر دیا، قادیانی کے خلاف، جب اس نے ابھی کھل کر دعوے بھی نہیں کیے تھے، ان حضرات نے اس کو فتویٰ دے دیا۔
پھر بعد میں دیگر احباب نے خصوصاً مولانا ثناءاللہ بصری رحمہ اللہ، مولانا صاحب بٹالوی، یہ ان حضرات کی محنت اور باقی بہت سے احباب اس وقت موجود تھے، پھر سب نے مل کر ایک مشترکہ ایک فتویٰ جاری کیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی اپنے دعووں کی وجہ سے کافر ہو چکا ہے۔ اور 1901 میں تو سب نے صراحتاً کہہ دیا جو دعوی نبوت ہوا کہ یہ کافر ہے۔ جی پیارے بھائیو، الحمدللہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے مولوی صاحب نے باقی سارے ان مولویوں کو جھوٹا ثابت کر دیا ہے جو مولوی یہ جھوٹ بولا کرتے ہیں کہ گویا جماعت احمدیہ مسلمہ نے جو ہے وہ ان لوگوں کو کافر قرار دیا وغیرہ وغیرہ۔ ہم تو آج بھی کہتے ہیں ہر کلمہ گو مسلمان ہے۔ ہاں، جب آپ کسی مسلمان کلمہ گو کے بارے میں یہ کہیں کہ آپ اس میں پہل کریں کہ تم کافر ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فتویٰ، یہ فتویٰ کہ جو کسی مسلمان کو کافر کہے اس کے اوپر کفر الٹ پڑتا ہے، وہ آپ کے اوپر پڑ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے بعد مولوی صاحب جناب پیارے بھائیو یہ کہتے ہیں جی پھر جیسے جیسے یہ لوگ جس فورم پر گئے، عدالتوں میں گئے، 1935 کا تو انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا، بہاول پور کی عدالت میں 1935 کا ذکر کیا، کہتے ہیں 1935 میں بہاول میں پور میں گئے، 1974 میں گئے، پاکستان قومی اسمبلی میں، رابطہ اسلامی وغیرہ وغیرہ، جہاں جہاں جس فورم میں ان کا وفد پہنچا، کہتے ہیں جی الحمدللہ جب ان کے سامنے کفر ان کا کھل کر آیا تو تمام ان فورم نے متفقہ طور پر یہ اعلامیہ جاری کر دیا کہ قادیانی اور اس کے ماننے والے کافر ہیں۔ اور بھائی جان، ہم نے آپ کو کب کہا ہے کہ کسی فورم میں جا کر اس طرح کی باتوں کا فیصلہ ہوتا ہے؟ ظاہر ہے جماعت اپنے وفد بھیجتی ہے ان کو اصل حقائق بتانے کے لیے، لیکن ایسے فورم اگر ان کا جو فتاویٰ ہیں وہ سچ ہیں تو پھر حضرت موسیٰ کے زمانے میں فرعون کے جو اسمبلی تھی اس کا فیصلہ بھی مان لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مکہ میں جو بیٹھا تھا ایک وہاں پہ ایک ان کی اسمبلی بیٹھ گئی تھی، ان کا فتویٰ بھی مان لیں پھر۔ ٹھیک ہے جی، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی، ایک بات۔ دوسرا یہ 74 کی اسمبلی، اس کی رپورٹ چھپ چکی ہے جناب، اس میں کب حضرت مرزا ناصر احمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا تھا کہ ہم آپ کو کافر مانتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ لو جی ہم بھی بدلے میں مانیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ میں ذاتی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ لوگ عموماً یہ بات کیا کرتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں جی اس کے بعد ان مولوی صاحب نے یہ بیان کر کے کہ ہم ان کو کافر مانتے ہیں، تو ظاہر ہے اب انہوں نے یہ اس بات کا وہ کرنا بھی تھا کہ ہم ان کو جی کافر کیوں مانتے ہیں۔ اب ان کی اگلی سلائیڈ ہے، یہاں سے یہ مضمون شروع ہوتا ہے جو کہ جس کو آج ہم چلائیں گے کہ جی قادیانی کافر کیوں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، قادیانی کی کفر کی وجوہات کیا ہیں وغیرہ وغیرہ، اور اس میں بھی یہ مولوی صاحب ایسے جھوٹے پڑے ہیں، اللہ کے فضل سے ایسے جھوٹے پڑے ہیں کہ توبہ توبہ توبہ۔ فرماتے ہیں جی کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمارے آج کل کے نوجوان جو آج کی نسل ہیں، لوگ ان سے ضرور پوچھتے ہوں گے، اور یہ ایک بڑا ہی یہ کہتے ہیں نا کہ بہت اچھی بات ہے کہ اگر نوجوان نسل ان مولویوں سے یہ سوال کرتی ہے، کرنے بھی چاہیے۔ فرماتے ہیں کیونکہ ان کو اتنی معلومات نہیں ہوتی، ان کو اتنے دلائل نہیں ہوتے وغیرہ وغیرہ، تو اس لیے یہ سوال عموماً ہمارا مسلمان کر رہا ہوتا ہے کہ آخر قادیانیوں کو کافر کیوں کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب ظاہر ہے مولوی صاحب نے اس میں اب سوال آ گیا ہے، اب مولوی صاحب نے ڈنڈیاں تو مارنی تھی۔ مولوی صاحب نے اس میں جناب یہ سلائیڈ لگائی، اور غالباً اب اس سلائیڈ لگانے لگے تھے۔ کہتے ہیں جی کہ قادیانیوں کو کافر کیوں کہا جاتا ہے، اس کے جواب سے چلے پہلے، اور میں نے نوٹ کیا ہے کہ یہ مولوی صاحب جب یہ کہتے ہیں نا اس کے جواب سے پہلے ہمیں کچھ بنیادی چیزیں دیکھنی ہوگی، تو اس وقت ان کا وہ جو ہوتا ہے نا کرتب وہ شروع ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں جی ہمیں کچھ بنیادی چیزیں سمجھنا ہوگی۔ سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہم مسلمان کسے کہتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے جی، یہ واقعی سمجھنا چاہیے کہ ہم مسلمان کسے کہتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں یا یوں کہہ لیں ایمان کی تعریف کیا ہے۔ ٹھیک ہے، مسلمان سے آئے ایمان کے اوپر۔ پھر اگلا ہی فقرہ بولا مومن کی تعریف کیا ہوتی ہے۔ اب یہ ہے مولوی کا کرتب، مسلمان، ایمان اور مومن،
اور پھر اس کے بعد مولوی صاحب مومن کی تعریفیں کرتے رہے ہیں، مومن کی تعریفیں بتاتے رہے ہیں. حالانکہ سیدھی بات ہے، ہم نے کب آپ کو کہا ہے جناب کہ آپ ہمیں مومن قرار دیں؟ ٹھیک ہے، ہم تو اگرچہ ہمیں فرق نہیں پڑتا کہ آپ ہمیں مسلمان بھی سمجھے یا نہیں، لیکن مومن یہ دھوکہ نہیں ہے کہ آپ 1 منٹ میں کہہ رہے ہیں کہ مسلمان کسے کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں، اور پھر وہاں پہ بات شروع، وہاں پہ پہنچ گیا مومن کے اوپر، کیونکہ آپ نے لوگوں کو دھوکہ دینا تھا. ٹھیک ہے جی. اب میں آپ کو ان مولوی صاحب کی وہ آڈیو بھی سناتا ہوں جس میں انہوں نے یہ دھوکہ دیا ہے عوام کو. سنیں ذرا. اس سوال کا جواب ہمیں تلاش کرنا ہوگا کہ آخر یہ کیوں کافر ہے. کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمارے آج کا نوجوان، جو آج کی نسل ہے، اس کو اتنی معلومات نہیں ہوتی، وہ اتنا دلائل کو نہیں جانتا، ہوتا چونکہ. تو اس لیے عموماً یہ سوال ہمارا مسلمان کر رہا ہوتا ہے کہ آخر قادیانیوں کو کافر کیوں کہا جاتا ہے. کے جواب سے پہلے ہمیں کچھ بنیادی چیزیں سمجھنا ہوں گی. سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہم مسلمان کسے کہتے ہیں. یوں کہہ لیں ایمان کی تعریف کیا ہوتی ہے، مومن کی تعریف کیا ہوتی ہے. تو علماء نے مومن کی تعریف کی ہے. یہ میرے بھائیو دیکھا، یہ ہوتا ہے ان لوگوں کا دھوکہ. مسلمان کی تعریف کا جہاں تک تعلق ہے، ویسے تو دوستوں کو متعدد دفعہ یہ بات مختلف پروگراموں میں بیان کی جا چکی ہے. قرآن پاک نے مسلمان کی جو تعریف بیان کی وہ آپ دیکھ لیں جی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تحقیق کر لو، اور جو تمہیں سلام کرے اس سے یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں، بلکہ یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں، یہ بھی کہ لستا مومنا. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہا ہے کہ یہ نہ کہو، لیکن ہم، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، آگے بھی بات آئے گی کہ کوئی بندہ کافر ہوتا ہی تب ہے جب وہ خود اپنے منہ سے اقرار کرے. کسی کے کہنے سے کوئی بندہ کافر نہیں ہوتا. ہاں، کوئی بندہ ایسا فعل سرزد کرے، مثلا بتوں کو پوجا کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ نظر آ رہا ہے کہ ایک بندے نے بت کی پوجا شروع کر دی ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ بندہ جو ہے اس کے کلمے کا کیا فائدہ ہے، اس نے تو کفر شروع کر دیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ اس کے علاوہ بھی مسلمان کی جو تعریف ہے یہ آپ دو لوگوں کے سامنے کئی دفعہ بیان ہو چکی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ مسلمان کیا ہے، اول گواہی دینا کہ اللہ کے سوا، یعنی اسلام. جب ہم کہتے ہیں اسلام کی بنیاد، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہونے کی شرائط. ٹھیک ہے جی. 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے. اول گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، اور زکوٰۃ ادا کرنا، اور حج کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا. ٹھیک ہے جی. یہ ہے بنیادی طور پر جو مسلمان کی تعریف ہے. ٹھیک ہے پیارے بھائیو. اور یہ دیکھیں آگے بھی مشکات شریف کی حدیث ہے کہ جو شخص اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ اس نے کہا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح آپ نے 3 مختلف باتیں بیان کی ہیں. پھر اس کے علاوہ یہ مشکات شریف کی ایک اور حدیث بھی ہے. آپ نے فرمایا جو شخص ہماری جیسی نماز پڑھے، ہمارے قبلہ کی طرف رخ کرے، اور ہمارے ذبح کیے ہوئے جانور کو کھائے، وہ مسلمان ہے، اور وہ خدا اور خدا کے رسول کے عہد و پیمان میں ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ اللہ فیصلہ. لیکن ان مولوی صاحب نے، جن کی میں ابھی آپ کو بات کر رہا ہوں، یہ مختلف حدیث ہیں، میں آپ کو جلدی سے دکھا دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی، جس دوست نے مزید ریسرچ کرنی ہو. لیکن ان مولوی صاحب نے پیارے بھائیوں اس کے بعد نہ کوئی قرآن پاک کی آیت پیش کی، نہ ہی کوئی حدیث پیش کی اس بارے میں کہ مسلمان کیا کہ کون ہوتا ہے. ہاں، اپنی ایک جو ہے وہ شرح العقائد، جی، یہ کسی عالم کی یہ تحریر پیش کر کے، اور وہ تمام امور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لے کر آئے ہیں ان کی تصدیق کرنا اور ان کا اقرار کرنا ایمان ہے. ٹھیک ہے جی، ایمان ہے. ہم نے کب اس بات کا انکار کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے، آپ بے شک اس بات کو مان بھی لیں، ہم نے کب انکار کیا ہے کہ یہ ایمان کی تعریف نہیں ہے؟ کوئی بات نہیں ہے، مان لیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جب ہم اقرار کر رہے ہیں تو آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ کہیں کہ ہم انکار کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے جی. اچھا، پھر جناب اسی طرح کرتے کرتے میں وہ چلتا ہوں جی. انہوں نے پھر اگلی سلائیڈ جو ہے یہ پھر ایک اور سلائیڈ لگائی ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ان مولویوں کی ہی، یہ ہے جامعۃ العلوم الاسلامیہ، ہاں جی، یہ علامہ محمد یوسف بنوری، ان سے یہ سوال ہوا مومن اور مسلم میں فرق. تو یہ دیکھیں انہوں نے بین ہی وہی بات کی ہے
جو کہ خاکسار نے بتائی ہے، اور یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے کوئی غیر احمدی دوست یہ نہ سمجھیں کہ جی احمدیوں نے کوئی نیا اسلام گھڑ لیا ہے۔ یہ دیکھیں، اس کو روک کے پڑھیں، صاف لکھا ہوا ہے۔ اب فرماتے ہیں، انہوں نے مولوی صاحب نے لکھا ہے، جو شخص ظاہر میں ایمان کا اقرار کرے لیکن دل میں ایمان نہ ہو تو اسے مومن نہیں کہا جائے گا، لیکن ظاہری انقیاد کی وجہ سے اسے مسلم کہا جائے گا۔ تو یعنی آسانی کے لیے کہہ لیں کہ جو ظاہری طور پہ اقرار کر رہے وہ مسلمان ہے، سیدھی سادی بات ہے جی، ہے جی۔ اور اس کو آپ کو اسلام نے آپ کو حق ہی نہیں دیا کہ آپ کے بارے میں اس کے بارے میں یہ فتویٰ دیتے پھریں کہ جی یہ بندہ مسلمان نہیں ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح مولوی صاحب نے یہ پیارے بھائیوں ایک اگلی ایک لگائی ایک سلائیڈ، اور اس کے مطابق کہتے ہیں جو شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ان میں سے کسی کا ایک کا انکار کر دینا کفر ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہم نے کب کہا ہے کہ اگر کوئی بندہ انکار کرے، خود اپنے منہ سے انکار کرے تو وہ کفر نہیں ہے؟ ہم تو اس بات کو مانتے ہیں، لیکن آپ نے تو یہ ثابت کرنا تھا کہ احمدیوں نے کسی چیز کا جو ارکان ایمان ہے، ارکان اسلام ہے، ان میں سے کسی بنیادی چیز کا انکار کیا ہے، وہ تو آپ نے کیا نہیں۔ اچھا جی، پھر میں ذرا جلدی سے گزر جاتا ہوں، اس لیے کہ یہ صاحب جو ہیں انہوں نے کافی لمبا اس کے اوپر بولے ہیں، جس حد تک میں دکھا سکتا ہوں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاؤں گا۔ مثلا یہ کہتے ہیں جی علماء نے مومن کی تعریف کی ہے، اور مومن کسے کہتے ہیں یہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں مومن وہ ہے جو تمام امور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لے کے آئے اور اس کی تصدیق کرنا۔ اب دھکے سے مولوی صاحب نے کہا ہے کہ اب جو بندہ دل سے اس کو سچا مان لے اور اس کی تصدیق کرے وہ مسلمان ہے۔ اب یہ اس سلائیڈ کے اوپر بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ والی سلائیڈ تھی اس میں۔ اب یہ دیکھیں اس سلائیڈ میں کہاں لکھا ہوا ہے دل سے؟ اسلام نے کب کسی مسلمان کو اجازت دیا کہ دلوں میں جھانکتا پھرے؟ لیکن ہم آپ کو دکھاتے ہیں، یہ جو وہ کہتے ہیں نا خدائی کا دعویٰ کرنے والے، ہم تو کہیں گے مولوی حضرات، انہوں نے کیا اس سلائیڈ کے اوپر ہیں جی، یہ سلائیڈ پڑھی اور خود اپنی طرف سے الفاظ ایڈ کیے ہیں، سنیں ذرا۔ اس کے جواب سے پہلے ہمیں کچھ بنیادی چیزیں سمجھنا ہوں گی۔ سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہم مسلمان کسے کہتے ہیں، یوں کہہ لیں ایمان کی تعریف کیا ہوتی ہے، مومن کی تعریف کیا ہوتی ہے۔ اچھا، یہ میں کر چکا ہوں۔ کافر کسے کہا جائے گا؟ کہ جو شریعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اب جو شخص خدا نہ خواستہ اس میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کر دے وہ کافر ہو جائے گا۔ یاد رکھیے گا یہ اس اصول، یہ میں پیارے بھیا دوبارہ اس آڈیو کو چلانے لگا ہوں، سنیں ذرا۔ اس کے جواب سے پہلے ہمیں کچھ بنیادی چیزیں سمجھنا ہوں گی۔ سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہم مسلمان کسے کہتے ہیں، یوں کہہ لیں ایمان کی تعریف کیا ہوتی ہے، مومن کی تعریف کیا ہوتی ہے۔ تو علماء نے مومن کی تعریف کی ہے، ایمان کی تعریف کی ہے۔ وہ مومن کسے کہتے ہیں کہ وہ تمام امور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں، اب جو بندہ دل سے اس کو سچا مان لے، تصدیق کر لے۔ یہ دیکھیں پیارے بھائیو، یہاں پر کہاں لکھا ہوا ہے جو بندہ دل سے مان لے؟ لیکن سلائیڈ دکھائی مولوی صاحب نے اور اپنی طرف سے دل والی بات اس میں ایڈ کر دی ہے، ٹھیک ہے جی۔ میں دوبارہ سناتا ہوں آپ کو۔ ایمان کی تعریف کی ہے، وہ مومن کسے کہتے ہیں کہ وہ تمام امور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں، اب جو بندہ دل سے اس کو سچا مان لے، تصدیق کر لے اور اپنی زبان سے اس کا اقرار کر لے، ایسے شخص کو مومن کہا جاتا ہے۔ یہ پیار بھائی سنا آپ نے، یعنی کہ یہ حالت ہے لوگوں کی کہ ایک تو پہلے جس طرح خاکسار نے عرض کیا قرآن پاک سے دوڑے، کوئی قرآن پاک کی انہوں نے بات نہیں کی، کوئی حدیث نہیں لے کے آئے، جو اپنے نزدیک علماء کے قول بھی لے کے آئے اس میں اپنی طرف سے چیزیں ایڈ کر دیں کہ جی جو دل سے کرے، ٹھیک ہے جی، جس کی اسلام نے ان کو اجازت نہیں دی۔ کیوں؟ دلوں کے حال اللہ تعالیٰ کے سوا کون جان سکتا ہے؟ اب یا تو یہ مولوی حضرات یہ دعویٰ کر دیں کہ جی یہ جو ہے وہ دلوں کے حالات جانتے ہیں، یہ نعوذ باللہ اللہ ہیں، یہ کوئی مولوی یا نہیں ہے عام مولوی، یہ کہ خدا ہیں، ٹھیک ہے جی۔ بہرحال اس کے بعد میں آپ کو یہاں پہ پہنچا تھا کہ مولوی صاحب نے کہا کہ جو کافر وہ ہے جو ان میں سے جو شریعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں ان میں سے کسی کا انکار کر دینا کفر ہے۔ بالکل درست بات ہے جی، جو انکار کرتا ہے اپنے منہ سے انکار کرتا ہے وہ کافر ہے، کون اس کا انکار کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا،
फिर ये कहते हैं जी अब सवाल ये होता है, कादियानी भी सवाल करते हैं कि हमें काफिर क्यों कहा जाता है। ठीक है जी। अच्छा, फिर मौलवी साहब जो हैं यहाँ पर कहते हैं, ये मैं उस अपने नोट्स को वहां तक भेजा हूँ जहाँ तक मैं आपको दिखला रहा हूँ। अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे चलूँ प्यारे भाइयों, ये बात बहुत आम है कि दोनों इस्लाम में दोनों इकरार और इनकार, मुसलमान होने के लिए इकरार और काफिर होने के लिए इनकार, वो उसकी जुबान से होगा। ठीक है जी। या अगर जिस तरह मैंने कहा एक बंदा बुतों को पूजा कर रहा है तो उसके फेल से होगा। ये नहीं हो सकता कि कोई बंदा कहे कि जी मैंने झांक के आपके दिल में देखा है और आप तो जनाब काफिर हो गए हो, आपने तो ये मानते हो। ठीक है जी। बहरहाल मौलवी साहब ने इसके बाद कुछ मिसालें दी मुख्तलिफ, कहते जी कुरान पाक की 114 सूरतों में से कोई 113 को माने और एक ना माने उसको हम काफिर कहेंगे। भाई सीधी बात है, एक बंदा खुद इकरार कर रहा है कि मैं एक सूरत को मानता ही नहीं हूं, तो उसने तो कि किताबों पर ईमान लाना ये अरकान ईमान में शामिल है। ठीक है जी। उसने खुद अपने मुंह से इनकार कर दिया, मैं कुरान पाक की एक सूरत में ईमान नहीं लेके आता, वो तो खुद काफिर बन गया फिर। अच्छा, फिर कहते हैं जी कोई बंदा कहता है ये अपने ही इसके जो वीडियो है उसके 45 मिनट पे कह रहे हैं, 45 मिनट 53 सेकंड। कोई बंदा कहता है मैं कुरान पाक की सारी आयतें मानता हूं, एक आयत नहीं मानता। भाई वो बंदा खुद इनकार कर रहा है मौलवी साहब। ठीक है जी। कहते हैं जी वो काफिर हो गया, बिल्कुल काफिर हो गया, उसने खुद इनकार किया है। कहते हैं जी अब ये सवाल जहां आम मुसलमान पहुंचता है, अब उसके बाद इन्होंने ये वाली लगाई है स्लाइड, जो कहते हैं कि कादियानी हमारे से सवाल करते हैं। कहते हैं जी वहां कादियानी खुद मुसलमानों को धोखा देने के लिए कहते हैं कि भाई देखो हमें काफिर क्यों कहते हैं आप लोग, क्या हम कलमा नहीं पढ़ते, और क्या जो बंदा कलमा पढ़ता हो उसको काफिर कह सकते हैं। अब मौलवी साहब का जो देखिए अहमदियों का एक जेन्युइन सवाल है, मौलवी साहब कह रहे हैं जी ये एक बहुत बड़ा धोखा है कादियानियों की तरफ से, और आप मौलवी साहब आगे बढ़ के ये जिसारत करने लगे हैं कि कोई बंदा कलमा भी पढ़ता हो तो फिर भी उसके बावजूद आप उसको काफिर करार दे सकते हो। कहते हैं जी कि कोई बंदा, वो कहते हैं कादियानी कहते हैं कि हम भी कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, फिर हमें काफिर क्यों कहा जाता है। अब कहते हैं इस सवाल को अच्छी तरह समझ लें कि क्या कलमा पढ़ने वाले को काफिर कह सकते हैं। और फिर मौलवी साहब उसके बाद चले हैं कि जनाब ये बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि अगर किसी बंदे का अकीदा ख़राब है और वो अकीदे को नहीं मानता, कलमा पढ़ता है लेकिन अपने अकीदे की वजह से अकीदे के इनकार की वजह से, अगर वो बंदा किसी अकीदे का इनकार कर दे तो कहते हैं कि और सिर्फ कलमा पढ़ ले तो वो मुसलमान नहीं रहता। अब ये बात बिल्कुल दुरुस्त है प्यारे भाइयों, इस हद तक दुरुस्त है, क्योंकि वो बंदा जब खुद इनकार कर देगा कि मैं फलां अकीदे का इनकार करता हूँ और वो बुनियादी इस्लाम का अकीदा हो, ठीक है, जिस तरह नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, तो जाहिर है वो खुद अपना बंदा अपने मुंह से इनकार कर रहा है, तो वो तो साफ है, वो जब खुद उसने इनकार कर दिया वो काफिर हो गया। अहमदियों का इससे क्या ताल्लुक है, सवाल तो ये है। ठीक है जी। इंपॉर्टेंट बात ये है, मौलवी साहब ने मसलन ये लेके आए सूरह अल मुनाफिकून की मिसाल, कहते हैं जी इसकी बड़ी आसान मिसाल है। मैं आपको इससे पहले कि इनकी ऑडियो सुनाऊं, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। कहते हैं जी इसकी सबसे आसान मिसाल ये है, ये देखें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीना मुनव्वरा में बहुत से मुनाफिकीन थे और वो भी कलमा पढ़ते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको मुसलमान नहीं माना। ओ भाईजान, अल्लाह ताला ने उनको मुसलमान नहीं माना, दुरुस्त बात है, लेकिन क्या उनकी लिस्टें जो हैं वो शाया कर दी गई थी, उनके नाम अलहदा कर दिए गए थे अल्लाह ताला की तरफ से? नहीं किए गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या उनके नाम अलहदा कर दिए थे? उनको कहा था फलां मुनाफिक है, फलां मुनाफिक है, फलां मुनाफिक है? नहीं किया था। तो जब अल्लाह के रसूल ने नहीं किया, जब अल्लाह ताला ने किया, तो आप कौन होते हैं ये हरकत, ये जिसारत करने वाले? ठीक है जी। अब इससे पहले कि मैं मजीद आपको इसको आगे बढ़ूं प्यारे भाइयों, मैं आपको इन मौलवी साहब की वो ऑडियो सुनाता हूं जिसमें ये जिसारत कर रहे हैं और अपनी तरफ से बड़ी मिसाल लेके आए, लेकिन खुद अपने आप को झूठा साबित कर दिया। सुने जरा। एक अकीदे के इनकार से बंदा काफिर हो जाता है। जैसे कुरान पाक की 114 सूरतें हैं, तो मुसलमान वो कहलाएगा जो सारों को मानेगा।
اور ایک شخص خدا نہ خاصہ کہتا ہے کہ میں 113 سوتوں کو مانتا ہوں، ایک کو نہیں مانتا، تو اس ایک کے انکار سے یہ بندہ کافر ہو جائے گا. میں مثال سمجھا رہا ہوں آپ کو. کوئی بندہ کہتا ہے جی میں قرآن پاک کی ساری آیتیں مانتا ہوں، ایک. آپ سنیں اس کی سب سے آسان مثال کیا ہے؟ اگر ہم دیکھیں کہ اللہ کے نبی اسلام کے اپنے زمانے میں مدینہ منورہ میں بہت سے منافقین تھے. منافقین مسلمان نے کافر تھے، سب جانتے ہیں، قرآن نے کافر کہا ان کو. لیکن کیا منافقین کلمہ نہیں پڑھتے تھے؟ ہمارا سوال ہے، کیا منافقین کلمہ نہیں پڑھتے تھے؟ کیا منافقین نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کیا منافقین روزہ نہیں رکھتے تھے؟ منافقین کا کلمہ تو قرآن میں موجود ہے. اللہ فرما رہے جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں اور آ کر کیا کہتے ہیں؟ نشہد انک لرسول اللہ، کہ منافق آ کر کہتے ہیں آپ کو ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. تو یہ کلمہ ہی تو ہے، یہ کلمہ ہی تو ہے. اور آگے اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ واللہ یعلم انک لرسول. اللہ کہتا ہے میں بھی جانتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. اللہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں. اب دیکھیں منافق کلمہ پڑھ رہا ہے، اللہ ہمارا جھوٹ بول رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عقیدے خراب ہے. جی میرے بھائیو، یہ ان لوگوں کی جسارت دیکھیں. جس طرح خاکسار نے عرض کیا، قرآن پاک کی آیات کو توڑتے مروڑتے ہیں. اتنی عقل نہیں ہے ان میں، یہ یا عقل نہیں ہے یا عوام سے یہ بات چھپا لیتے ہیں کہ اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرمایا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں واقعی، اور اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ یہ منافق لوگ جھوٹے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی لسٹیں تو نہیں جاری کی. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایز اے گروپ یہ تو نہیں بتایا دوسروں کو کہ فلاں 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 منافق ہے، اس کے ساتھ جو ہے اس کو آئندہ سے منافق مانو. ٹھیک ہے جی. تو یہ مثال بیچارے لے کے آئے اور خود پھنس گئے، کیونکہ اس مثال نے ہی ان کو جھوٹا ثابت کر دیا الحمدللہ. اچھا جی، اس کے بعد آگے چلیں. پھر یہ سورہ البقرہ کی یہ ایک آیت لے کے آئے اور کہتے ہیں جی کہ سورہ البقرہ میں منافقین کہتے ہیں ایمان لاؤ. اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، اور کچھ لوگ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر یوم آخرت پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ حقیقت میں مومن نہیں ہے. بھئی اس کا بات یہ ہے کہ اس کا جماعت احمدیہ سے کیا تعلق ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے. سوال وہی ہے کہ مولوی حضرات خدا کب سے بن بیٹھے ہیں؟ ہر نبی خدا بنا، استغفر اللہ، ہر جو مولوی ہے وہ خدا بنا ہوا ہے. ہر مولوی اپنے محلے کا نبی بنا ہوا ہے آج کل، جو کہتا ہے میں جو کہوں گا وہ درست ہے، باقی سب کچھ غلط ہے، اور پھر ختم نبوت کے اوپر پیسے بھی کماتے ہیں. ٹھیک ہے جی. پھر یہ لے کے آئے، یہ بھی ان کے حق میں نہیں جاتی. لیکن بہرحال یہ کہتے ہیں جی سورہ البقرہ میں منافقین کہتے ہیں ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وما ہم بمؤمنین، یہ ہرگز مومن نہیں ہے. بھئی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے احمدی جانے اللہ تعالیٰ جانے تسی کون ہو؟ جی آپ کون ہے مڈل میں ہمارے اوپر فتویٰ دینے والے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ جانے اور ہم جانے. ٹھیک ہے، خدا نہ خواستہ ہم تو مومن ہیں، لیکن فرض کریں کہ احمدی مومن نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں بتا دیا ہے کہ کس نے اس بات کا فیصلہ کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے. وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ مومن نہیں ہے. تو مولویوں کو کس نے اجازت دی ہے جناب کہ وہ فیصلے کرتے پھریں؟ اچھا بہرحال کہتے ہیں جی کہ مولوی صاحب جو ہیں اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ کلمہ اور ایمان کے باوجود آپ قرآن میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا انجام کیا بتایا ہے. یہ اگلی آیت لے کے آئے ہیں. یہ آپ ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ کلمہ پڑھنے کے باوجود کسی گروہ کو آپ کافر کہہ سکتے ہیں. اور یہ دیکھیں کس طرح کی یہ لے کے آ رہے ہیں آیات جو کہ ان مولوی صاحب کو جھوٹا ثابت کر رہی ہیں. فرماتے ہیں جی سورہ نساء کی آیت ہے، یقین جانو کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقہ میں ہوں گے. بالکل درست بات ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ضرور ہوں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ اس آیت کا اس بات سے کیا تعلق ہے کہ احمدیوں کو آپ کو کافر کہنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی ہے؟ اچھا اب کہتے ہیں جی، اب مولوی صاحب کہتے ہیں فرمایا بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. اب کوئی سوال کرے کیا منافقین کلمہ نہیں پڑھتے تھے؟ کیا منافقین نمازیں نہیں پڑھتے تھے؟ کیا منافقین روزے نہیں رکھتے تھے؟ آپ پھر کہتے ہیں جی اصول بھائیو اصول سمجھ لیں
کہ پورے دین کو ماننا اس کا نام اسلام ہے، پورے دین کو مان کر کلمہ پڑھے گا تو کلمہ کام آئے گا اور بندہ مسلمان کہلائے گا۔ اگر کسی ایک بات کا بھی انکار کر دے تو وہ مسلمان نہیں رہتا، وہ کلمہ اس کے کسی کام نہیں۔ لیکن بولا ہے لیکن خود اپنے آپ کو جھوٹا ثابت کر کے، کیوں؟ بات یہ ہو رہی ہے وہ بندہ خود انکار کرے، اپنے منہ سے انکار کرے، اور ان آیات کا تو اس معاملے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ بہرحال پھر جناب یہ مولوی صاحب نے کوئی 49 منٹ پر یہ امام محمد رحمہ اللہ ان کا لے کے آئے ہیں فتویٰ کہ جی جس نے شرائع اسلام میں سے کسی ایک بات کا بھی انکار کر دیا، آپ دیکھیں یہاں پہ بھی اس بندے نے خود انکار کرنا ہے مولوی صاحب، آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ اس کے منہ میں ٹھوس دیں۔ کہتے ہیں اس نے اپنے کلمہ پڑھنے کو باطل کر لیا۔ ٹھیک بات ہے، جب ایک بندہ خود اسلام کی بنیادی عقیدے کو، اسلام کی شرائع اسلام کا انکار کر دے اپنے منہ سے، تو اس نے اپنے کلمہ کو باطل کر لیا، اس میں کون سی بات ہے جی؟ ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کسی مولوی نے کوئی حق ہے کہ وہ کسی کے بات کو جو ہے وہ کہیں کہ تم نے فلاں وجہ سے اس کو جو ہے شرائع کو تم نے اس کا انکار کر دیا ہے میرے نزدیک۔ اچھا، پھر کہتے ہیں جی کہ یہ چلتے چلتے مولوی صاحب نے پھر کچھ اور جاہلانہ مثالیں دی۔ کہتے ہیں جی اب یہ بندہ کلمہ پڑھے ساتھ بت کو سجدہ کرے، بھئی وہ بندہ خود بت کو سجدہ کر رہا ہے، ہمیں نظر آ جائے گا کہ یہ بت کو سجدہ کر رہا ہے۔ جب اس نے توحید کا آپ کے سامنے یعنی کہ آنکھوں کے سامنے اس نے سجدہ کر دیا بت کو، تو اس نے توحید کا انکار کر دیا ہے، اور توحید بنیادی اسلام کا جو ارکان ایمان ہے اس میں شامل ہے، ارکان اسلام کا حصہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کی مثال یہاں پہ جشتی نہیں ہے۔ احمدیوں نے کب بتوں کو سجدے کیے ہیں جناب؟ یہ تو آپ کے بریلوی حضرات ہیں جو بتوں کو ایک لحاظ سے سجدہ کرتے ہیں، قبروں کو سجدے کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر کہتے ہیں جی کوئی بندہ کلمہ پڑھے ساتھ کفریات بھی بکتا رہے۔ اچھا، کوئی بندہ کلمہ پڑھے ساتھ نماز کی فضیلت کا انکار کر دے۔ احمدیوں نے کب نماز کی فضیلت کا انکار کیا جناب؟ کوئی بندہ کلمہ پڑھے ساتھ کہ قیامت کوئی نہیں آنی، اور ہم نے کب قیامت کا انکار کیا؟ مثال دینے سے پہلے کوئی سوچ تو لیا کریں۔ بہرحال جی کرتے جو بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا پیارے بھائیوں، کہ یہ صاحب انہوں نے مختلف یہاں پہ چیزیں بتلائیں۔ یہ مثلا حضرت امام ابن تیمیہ کا فتویٰ بھی لے کے آئے کہ جو بندہ بے شک 5 وقتہ نماز، فرض، زکوٰۃ، رمضان کے روزوں اور بیت اللہ کے حج کا عقیدہ نہ رکھتا وہ کافر مرتد ہے، اور اس کا کلمہ پڑھنا اسے کام نہ آ سکے گا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب یہاں پہ بھی دیکھیں، جو وہ بندہ خود عقیدہ نہیں رکھ رہا، وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میرا یہ عقیدہ نہیں ہے، یہ نہیں کہ اس کے اوپر ٹھوسا جا رہا ہے۔ اچھا، یہ سارا کچھ کرنے کے بعد آخر پہ یہ ایک آدھی سلائیڈ رہ گئی ہے، آخر پہ یہ جو مولوی صاحب ہیں، میں سوری اس کو میں ٹھیک کر لوں، میں خیال اس کی لائٹ تھوڑی سی گڑبڑ ہو گئی ہے، اس کی لائٹ ذرا ٹھیک کر لوں، 1 منٹ۔ دوستوں کو صحیح نظر آ رہا ہے یہ سلائیڈ؟ السلام علیکم جی آ رہی ہے جی۔ اچھا، یہ تھوڑی سی ڈارک نہیں ہوگی؟ تھوڑی ڈارک ہے لیکن نظر آ رہا ہے، پڑھی جا رہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، چلیں میں اس کو نا پیچھے کر کے میں خیال اس کو تھوڑا سا میں ایک دفعہ میں نے یا تو یہاں پہ ہاں یہ کسی چیز کو ٹچ کر لیا تھا، سوری۔ اچھا، آپ پیارے بھائیوں میں ان کی یہ باتیں دکھا کر اس موضوع کو ختم کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں، اور یہ ساری کہانی آخر پہ میں بتاتا ہوں کہ مولوی صاحب نے کی کیوں۔ ساری یہ سلائڈیں دکھا کے کوئی بندہ انکار کر دے، کوئی بندہ انکار کر دے، کوئی بندہ انکار کر دے۔ اب مولوی صاحب ظاہر ہیں وہ جماعت احمدیہ مسلمہ تو انکار کرتی نہیں ہے بنیادی اسلامی ارکان کا، ہے جی عقائد کا۔ مولوی صاحب نے آخر پہ یہ لے کے آئے حضرت خلیفۃ ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبے کا ایک حصہ، اور اس میں یہ کہنے لگے کہ دیکھیں جی ہم اب یہ قادیانیوں کو کیوں کافر کہتے ہیں؟ قادیانیوں کو اس لیے کافر کہتے ہیں کہ قادیانیوں کی جو مثال ہے نا وہ بھی بالکل ان جیسی ہے، کیونکہ قادیانیوں نے الگ راہ اپنا لی ہے۔ مولوی صاحب کے الفاظ یہ ہیں 51 منٹ پہ، کہتے ہیں چنانچہ ہم یہ دیکھیں کہ قادیانیوں کے کون کون سے عقائد ہیں جن میں انہوں نے ہم سے الگ راہ اپنائی ہے۔ دیکھیں انکار کی بات خود بھی مان رہے ہیں، انکار نہیں کیا، الگ راہ اپنائی ہے، بجائے اس کے کہ ہم ان کا ذکر کریں۔ کہتے ہیں آپ
सबसे पहले अपने कादियानियों का अपना इकरार पढ़ लें। उसके बाद ये स्लाइड लेके आए हैं और कहते हैं मिर्ज़ा कादियानी का बेटा है बशीरुद्दीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनका खलीफा भी रहा। ये उसने ये खुतबा दिया उन्होंने, 30 जुलाई 1931 का खुतबा है जी। कहते हैं जी अब मौलवी का दजल देखें कि हुजूर ने इस तहरीर में किसी एक भी अकीदे का इनकार नहीं किया, लेकिन मौलवी साहब ने इतनी लंबी तमहीद जो बांधी अहमदियों को काफर करार देने की, और बार बार कहते रहे कि जो इनकार करे इनकार करे इनकार करे, ये तहरीर लगाई। और फिर कहने लगे कि इन्होंने खुद राह हमारे से अलग चूंकि अपना ली है, और तासुर ये देने की कोशिश की है कि गोया इन अकायद का अहमदियों ने इनकार कर दिया है। ये नमाज रोज़ा ज़कात हज का नौज़बिल्ला माज़अल्लाह अहमदियों ने इनकार कर दिया है। ठीक है जी, ये तासुर दिया। और फिर कहने लगे, तहरीर पढ़ने के बाद ये फरमाते हैं, मौलवी साहब ने पहले ये तहरीर पढ़ी है, मैं अभी आपको इनकी ऑडियो सुनाऊंगा। अब हमारा सवाल ये है, मौलवी साहब फरमाते हैं, हमारी अल्लाह की ज़ात हमारा अकीदा है, रसूल की ज़ात हमारा अकीदा है, नमाज कुरान रोज़ा हज हमारे कायद वाज़े हैं, हम इन चीज़ों को मानते हैं, कहते हैं हर चीज़ हमारी वाज़े है। आप खुद कह रहे हैं कि हमें मुसलमानों से इख्तलाफ है, हालांकि इन्होंने साबित करना था कि कहीं पर हजूर ने कहा हो कि हम इन अकायद का इनकार करते हैं। कहते हैं जी इख्तलाफ कह दिया तो इसलिए। ठीक है जी, अब मैं अब तहरीर भी आपके सामने लेके आऊँगा। मौलवी साहब मजीद झूठे पढ़ने जा रहे हैं इंशाल्लाह। अब मौलवी साहब कहते हैं सवाल ये है कि हमारी चीज़ तो वाज़े है, अल्लाह की ज़ात वाज़े, नबी की ज़ात वाज़े, रसूल की ज़ात वाज़े, लेकिन सवाल ये है कि आप हमसे इख्तलाफ कर रहे हैं। देखें ना, मौलवी मैंने कहा ना, मौलवी जो है वो अपने महल्ले का नबी बनता है, मेरे से कहते हैं इख्तलाफ ना करो वरना तू काफर। हाँ जी, अच्छा कहते हैं जी अब खुद हमको अपने आप से आप चूंकि अलग कर रहे हैं, हमने आपको काफर नहीं कहा, आपने खुद कुफरियात की, आपने खुद जुबान से इकरार किया, और चूंकि आप खुद जुबान से इकरार कर रहे हैं कि हमारा सब मुसलमानों से अलग है सब कुछ, इसलिए कहते हैं जी इसलिए अहमदियों को काफर कहना ये जायज़ है। ठीक है, अब इससे पहले कि मैं आपको असल तहरीर सुनाऊं दिखाऊं, प्यारे भाइयों इन मौलवी साहब का इकरार सुन लें। ये आखिरी ऑडियोज़ हैं इनकी, क्योंकि ये जो मौजू है ये काफ़ी थोड़ा सा लंबा हो गया है, ये अब ख़त्म होने वाला है। सुने ज़रा मौलवी साहब क्या कहते हैं। अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने बड़ी वजाहत से फरमा दिया है कि जो शख्स पांचों नमाज, ज़कात की फर्जियत, रमज़ान के रोज़े और बैतुल्लाह के हज का अकीदा नहीं रखता, कहते हैं चीज़ें कोई नहीं है, वो काफिर और मुर्तद है। और अगर ये इन चीजों के इनकार के साथ साथ कलमा पढ़ता है तो उसका कलमा पढ़ना उसके काम नहीं आएगा, क्योंकि वो अकीदों का इनकार कर चुका है। वो नमाज को फर्ज नहीं मान रहा, ज़कात को फर्ज नहीं मान रहा, रमजान के रोज़ों को फर्ज नहीं मानता, अकीदों का इनकार कर बैठा है। और मैं ऐसा बंदा जो अकीदों का इनकार करता हो, अकीदों में तावीलात करता हो, बातिल तावीलात, और फिर बाद में कलमा पढ़ता हो, ऐसे शख्स को मुसलमान नहीं कहा जाएगा। तो भाई कि कलमा पढ़ने के बावजूद भी अगर कोई बंदा कुफरियात करता हो उसको काफिर कहा जाएगा। बिल्कुल यही मिसाल कादियानियों की है कि जुबान से कलमा तो पढ़ते हैं लेकिन इसके बावजूद बेशुमार कुफरियात करते हैं। वो कुफरियात क्या आगे आपके सामने इंशाल्लाह आ रही है। चुनाचे अगर हम ये देखें कि कादियानियों के कौन कौन से अकायद हैं जिनमें उन्होंने हमसे अलग राह अपनाई है, बजाय इसके कि हम उनको जिक्र करें, आप सबसे पहले कादियानियों का अपना इकरार पढ़ लीजिए। मिर्जा कादियानी का बेटा है बशीरुद्दीन, इनका नामो नेहाद सा बड़ा खलीफा भी रहा है। इसने खुतबा दिया था, वो खुतबा बाद में इनके अखबार में छपा है, 1931 30 जुलाई के अखबार में छपा है। कादियानी का बेटा अपने बाप के अल्फाज नकल कर रहा है, सुनिए। कहता मसीह मऊद यानी मिर्जा कादियानी के मुंह से निकले हुए अल्फाज मेरे कानों में गूंज रहे हैं। आपने फरमाया ये गलत है कि दूसरे लोगों यानी मुसलमानों से हमारा इख्तिलाफ सिर्फ वफात मसीह या चंद और मसाइल में है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने फरमाया था कि अल्लाह की जात, रसूल करीम, कुरान, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, बस के आपने तफसील से बताया कि एक एक चीज में हमें इनसे इख्तिलाफ है। अब हमारा सवाल ये है कि हमारी अल्लाह की जात हमारा अकीदा है, रसूल की जात हमारा अकीदा है,
नमाज, कुरान, रोजा, ज़कात, हज हमारे अकायद वाज़ेह हैं, हम इन चीज़ों को मानते हैं, एक चीज़ हमारी वाज़ेह है। आप खुद कह रहे हैं कि हमें मुसलमानों से इख्तिलाफ है, एक एक चीज़ में हमें इनसे इख्तिलाफ है। सवाल ये है कि हमारी चीज़ें तो वाज़ेह हैं, अल्लाह की ज़ात वाज़ेह, नबी की ज़ात वाज़ेह, रसूल की ज़ात वाज़ेह, लेकिन सवाल ये है कि आप हमसे इख्तिलाफ कर रहे हैं तो आपका आप खुद अपने आप को हमसे अलग कर रहे हैं। हमने आपको काफिर नहीं कहा, आपने खुद कुफरियात की हैं, आप खुद जुबान से प्यार कर रहे हैं, आप खुद जुबान से प्यार कर रहे हैं कि हमारा सब कुछ मुसलमान से अलग है। फिर भी उलमा ने जी मेरे भाइयों सुना, ये थी आज के इस प्रोग्राम की आखिरी ऑडियो। लेकिन आपने देखा कि मौलवी साहब ने इतनी ज़्यादा तमहीद बांधी अहमदियों को काफिर करार देने के लिए, मुख्तलिफ जो हैं वो बातें लेके आए, और उसमें लुब्बे लुबाब ये था कि हर वो शख्स जो एक तरफ तो कलमा पढ़ रहा हो लेकिन अपने मुंह से इनकार कर रहा हो बुनियादी इस्लामी अकायद का, उसको हम काफिर कहेंगे। अब मौलवी साहब ने यहाँ पर आपने देखा एक इबारत का जिक्र किया जो कि अल-फज़ल की इबारत है, और तासुर ये देने की कोशिश की कि गोया इस इबारत में हज़रत खलीफत मसीह सानी रहमतुल्लाह अलैह ने ये फरमाया है कि जी हम कोई नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, इसको कोई नहीं मानते, हम इनकार करते हैं हम उनका। क्योंकि अगर इनकार नहीं करते बल्कि बात ही वहाँ पे कुछ और लिखी हो तो ये इतनी लंबी तमहीद प्यारे भाइयों जो इन्होंने बांधी थी कि अहमदियों को हम काफिर क्यों मानते हैं, वो तमहीद भी गलत साबित हुई, और ये मौलवी साहब भी खुद ब खुद क्या साबित हुए, झूठे हैं जी, किस बयानी करने वाले। अब चलते हैं, ये है वो रोजनामा जो अखबार अल-फज़ल उस ज़माने में हफ्ते में 3 बार छपता था उस ज़माने में। ये है जी 30 जुलाई 1931, और इसमें अगर आप इसके सफ़ा नंबर 6 पर जाएं, सफ़ा नंबर 6 पर, तो वहाँ से ये हजूर का ये खिताब जो है वो उसका ये शुरू हो रहा है। यहाँ पे यहाँ से हजूर फरमाते हैं, मुझे याद है, ये नज़र आ रहा है साहब, ये इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं? आ रहा है, नजर आ रहा है जी, ठीक है। ठीक है। हजूर फरमाते हैं, हज़रत मसीह सानी रहमतुल्लाह अलैह, मुझे याद है जब मौलवी बुरहानुद्दीन साहब और मौलवी अब्दुल करीम साहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात पर मदरसा अहमदिया के कायम करने का सवाल पैदा हुआ तो बाज़ ने कहा अलग मदरसा कायम करना चाहिए, बाज़ ने कहा हाई स्कूल को तोड़कर दीनियात का मदरसा बना दिया जाए, बाज़ ने यह भी कहा कि किसी मदरसा की ज़रूरत ही नहीं, सालाना जलसा के अयाम थे। ये प्रोपेगेंडा इस कदर जोर से किया गया कि कादियान मैदान जंग बना हुआ था। मैं उन लोगों में से था जो ये कहते थे कि मदरसा अहमदिया अलग बनाना चाहिए और हाई स्कूल को ना तोड़ा जाए। सिर्फ एक वजूद और था जो इस ख्याल का था, और वो मेरे उस्ताद हज़रत खलीफा अव्वल रज़ी अल्लाह अन्हु थे। आपकी भी यही राय थी कि मदरसा हाई को कायम रखा जाए और दीनियात का मदरसा अलग बनाया जाए। बाकी सब की जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया यही राय थी कि मदरसा हाई तोड़ दिया जाए और दीनियात का मदरसा कायम किया जाए। सबसे मेरी मुराद वो लोग हैं जो इस मामला में हिस्सा ले रहे थे। ठीक है जी। फिर फरमाते हैं, मुमकिन है जो लोग खामोश थे वो हमारे साथ ही हों। ये मामला इस हद तक बढ़ गया कि हम पर इस किस्म के फतवे लगने शुरू हो गए कि इन्हें दीन से मोहब्बत नहीं। चूंकि मैं घर में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंचकर बात आसानी से कर सकता था, इसलिए हज़रत खलीफा अव्वल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कोई बात मेरे कान में डाल देते और मैं उसे हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम तक पहुंचा देता। आखिर वो दिन आया जब इस मसला पर बहस हुई। इसमें तो हमें फतह हासिल हुई क्योंकि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया मदरसा हाई ना तोड़ा जाए। लेकिन उस वक्त दूसरी पार्टी की तरफ से एक शख्स ने, जिसका नाम शाह नज़ीर अहमद था और जो कोयटा की तरफ से आए थे, तकरीर की और कहा मदरसा अहमदिया की ज़रूरत ही नहीं, हम में और दूसरे मुसलमानों में चंद मसाइल का इख्तलाफ है। इन मसाइल को, अब ये वो बात है जिसकी आगे बात प्यारे भाइयों वजाहत चल रही है, इन मसाइल को हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने हल कर दिया है और इनके दलाइल बता दिए हैं।
बाकी बातें दूसरे मदरसों से सीखी जा सकती हैं। वो अभी ये तकरीर कर ही रहे थे, यानी उनका ये मौक़िफ़ था कि कुछ हम अपने लोगों को यहाँ पे बता दें कादियान में, बाकी बातें वो दूसरों के मदरसों में जाके सीख लें। ये वहाँ पे बहस चल रही थी कि दूसरों के मदरसों में जाके सीखना चाहिए या अपना मदरसा बनाया जाए। ठीक है जी, बहस ये थी। और आपने पूछा इस वक्त तक क्या बातें हो चुकी हैं, वो बताई गई और अर्ज किया गया इस वक्त ये बात पेश है कि बाज़ कहते हैं दीनियात के मदरसा की ज़रूरत नहीं, हम में और दूसरे मुसलमानों में चंद बातों का इख्तलाफ है और इन इख्तलाफी बातों को हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने हल कर दिया है। तब अब ये यहाँ से वो बातें हैं, वो फिक्रा है जो इन साहिब ने काट के सियाको सबाक से काट के और फिर अगला फिक्रा भी जानबूझ के नहीं लिखा, क्योंकि उस फिक्रे ने इनको झूठा साबित कर देना है। फरमाते हैं ये देखें, फरमाते हैं तो फिर उस पर नहीं, मैं खाली एक सफ़ा ऊपर चला गया हूँ, ठहरे, यहाँ से बात हो रही थी। फरमाया हाँ जी, और इन इख्तलाफी बातों को हज़रत मसीह मौऊद ने हल कर दिया है। तब हज़रत मसीह मौऊद ने तकरीर की, मैंने सुना है वो छप चुकी है। ठीक है, मैंने छपी हुई नहीं पढ़ी। हज़रत मसीह मौऊद के मुंह से निकले हुए अल्फाज मेरे कानों में गूंज रहे हैं। आपने फरमाया ये गलत है कि दूसरे लोगों से हमारा इख्तलाफ सिर्फ वफ़ात मसीह या और चंद मसाइल में है। अब प्यारे भाइयों, ये इम्पोर्टेंट बात है कि अगर इन मौलवी साहब की ये जो स्लाइडें हैं, ये जो दिखा रहे थे अभी आपको स्लाइडें, ये सच्ची हैं जी, ये तो फिर यहाँ पर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को ये इनकार करना चाहिए कि गोया जमात अहमदिया जो है वो हज ज़कात वगैरह पे बिल्कुल इन नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह इन अकीदों को मानती ही नहीं है, इन इबादत को भी नहीं मानती। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सुने ज़रा। आपने फरमाया अल्लाह ताला की ज़ात, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, गर्ज के आपने तफसील से बताया कि एक एक चीज़ में उनसे हमें इख्तलाफ है, इनकार नहीं लिखा हुआ। क्यों इख्तलाफ है वो अगला फिक्र ही आपको बताता है कि ये मौलवी किस कदर झूठे लोग हैं। आपने फरमाया हम वो रूल आए हैं जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए थे, दूसरे लोगों के पास सिर्फ अल्फाज रह गए हैं, दिल में रूह नहीं। इसलिए ये गलत है कि हमें नए उलमा पैदा करने की ज़रूरत नहीं, ज़रूरत है और बहुत बड़ी ज़रूरत है। ठीक है जी, ये वो प्यारे भाइयों जो असल इबारत है जिसमें हरगिज़ ना ही अल्लाह ताला की ज़ात का इनकार किया जा रहा है, ना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का इनकार किया जा रहा है, ना कुरान का इनकार, ना नमाज का, ना रोज़ा का, ना हज का, ना ज़कात का, बल्कि ये कहा जा रहा है कि हम दूसरे मुसलमानों से बढ़ के उसको मानते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास रूह है, उनके पास वो रूह है ही नहीं जिस रूह से ये इबादत जो है वो की जा सकती हैं। या मसलन मैं छोटी सी बात बयान कर देता हूँ, अल्लाह ताला की ज़ात को हम तो मसीह इस्लाम का बड़ा मशहूर शेर है कि वो खुदा अब भी बनाता है जिसे चाहे कलीम, अब भी उससे बोलता है जिससे वो करता है प्यार। दूसरे मुसलमान फिरके नहीं मानते, वो कहते हैं अल्लाह ताला तो अब किसी से कलाम ही नहीं करता, वही बंद हो चुकी है। यहाँ पर इस बात का इजहार किया जा रहा है, बल्कि ये समझे कि ये कहा जा रहा है कि हमारी अल्लाह ताला के ज़ात के ऊपर जो एतकाद है वो दूसरे मुसलमानों से बढ़ के है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हमारा जो एतकाद है वो दूसरे मुसलमानों से बढ़ के है, इनकार नहीं किया जा रहा, बढ़ के किया जा रहा है। ये इख्तलाफी बात है। ठीक है जी, और कुरान, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात हमारा दूसरों से बढ़ के है। हमारे जो हम इसकी असल रूह समझते हैं। ठीक है, और ऐसी पुरमारफ तहरीर को तोड़कर है जी, और ये बयान कर देना और आखिर पे खा जाना इसको। अब ये यहाँ से बंदा पूछे ये तो आपने लिख दिया, गर्ज के आपने तफसील से बताया कि एक एक चीज़ में हमें इससे इख्तलाफ है, तो अगला फिक्रा ये लिखते हुए हम वो रूह लाए हैं जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए थे, दूसरे लोगों के पास सिर्फ अल्फाज रह गए हैं, दिल में रूह नहीं।
اور مولوی صاحب یہ لکھتے ہوئے آپ کو کوئی تکلیف ہوتی تھی؟ ہاں جی، آپ کو کیا تکلیف تھی؟ یہ کیوں نہیں لکھا آپ نے؟ تو یہ پیارے بھائیوں، یہ مولوی صاحب جو کہ اتنی لمبی بحث کر کے آئے، بڑا انہوں نے تمہید باندھی کہ جی ہم نے احمدیوں کو کفر کیوں ہم نے کرنا ہے، ہم نے اس لیے کافر قرار دینا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. جس بات کے اوپر انہوں نے بنیاد رکھی، وہ بنیاد، وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ احمدی انکار ہی نہیں کرتے، اور ایک جو انہوں نے یہاں پر حوالہ دیا وہ حوالہ ہی جھوٹا نکلا. اور اس سے بڑھ کر بند انسان کیا کہہ سکتا ہے؟ ان کو اس سے بڑھ کے انسان یہی کہہ سکتا ہے کہ شرم ملا کو مگر نہیں کرتی، ان کو نہ خدا کا خوف ہے جی، اور دعوے کرتے ہیں کہ ہم ہاں یہ جناب بہت بڑے مسلمان ہیں. یہ اس طرح کے مسلمان ہیں. ٹھیک ہے جی. تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے احمدی، اگرچہ ہمیں آپ سے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان تھے، اور ہم مسلمان ہی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مسلمان ہونے کی حالت میں، بلکہ یہ کہنے دیجئے کہ اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو مومن ہونے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے. آپ لوگوں کی یہ جو جھوٹ ہے، ان کی نہ اسلام میں کوئی جگہ ہے میں حیثیت ہے، اور نہ ہی ہمارے نزدیک کوئی حیثیت ہے. جزاکم اللہ تعالیٰ جزا. تو پیارے بھائیو، یہ تھا آج کا جو پہلا حصہ تھا